آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجئے، پھر اس کی تفسیر کے اوپر غور کروں گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم بشارت ہے جو صاحبان ایمان کے لیے ہے اور صاحبان کردار کے لیے ہے۔ بھائی وہ بشارت کیا ہے؟ یا اللہ وہ بشارت کیا ہے؟ قرآن یہاں تک خاموش ہے، صرف یہ کہہ کر اللہ نے بات کی ہے کہ یہ وہ عظیم بشارت ہے جو صاحبان ایمان کے لیے ہے اور صاحبان کردار کے لیے ہے۔ بشارت کیا ہے؟ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے۔ آمادہ ہیں آپ بات سناؤں؟ بشارت اللہ کی ہے، پہنچا دیجئے حبیب آپ۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے سے۔ خود اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت آتی ان کے ذریعے سے۔ سورہ ہو اللہ احد سے شروع نہیں ہوا ہے۔ ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہو اللہ احد سے سورہ شروع نہیں ہو رہا۔ قل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ جو مصطفیٰ سمجھائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ مانو تو وہ اللہ مانو جو میرا نبی تمہیں سمجھا رہا ہے۔ لہذا رزق اللہ کا ہے، الرزق للہ، العلم للہ، الحکمت للہ، الغیب للہ، تمام چیزیں اللہ کی ہیں ذاتی۔ اب اللہ جسے چاہے دے۔ اچھا، یہ جملہ کہتے وقت ہم میں سے بعض دوست تو ایسے بولتے ہیں کہ جسے چاہے دے، جیسے ہم جسے چاہتے ہیں۔ ہمارے چاہنے میں اور اللہ کے چاہنے میں فرق ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، ہمارے چاہنے میں اور اللہ کے چاہنے میں فرق ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں تو کبھی پہلا چاہتے ہیں، کبھی چوتھا چاہتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے پہلا ہی بناتا ہے۔ ہماری چاہت پہ ہوگے تو ہم تو تجربے کر کر کے سمجھتے ہیں بات کو، یہ آہستہ آہستہ ایک بات کو سمجھتے ہیں۔ بھئی مجھے یہ مسلمانوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ سارا عالم اسلام متفق ہے کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے، تو جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہے اسے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ مانے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا دہلی کے اندر، اور خطیب تھے جناب خواجہ حسن نظامی ثانی، اہل سنت کا بڑا نام، جی نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین، دہلی والی سرکار کے سجادہ نشین، مجمع اہل سنت کا تھا خطیب، مجمع شیعوں کا تھا خطیب اہل سنت تھے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو، میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ اور سنو، ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، اور تمہیں 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ تو عزیزو، اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اللہ کی چاہت خود اس وجود کی عصمت کا سبب ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، خود اللہ کا چاہنا اس وجود کی عصمت کا سبب ہے۔ ہر ایک کو اللہ نہیں چاہتا، ہاں تکوینی طور پر اللہ کی چاہت اور ہے، تشریعی طور پر اللہ کی چاہت اور ہے۔ تکویناً وہ جنہیں چاہ کر نبی اور رسول اور امام بناتا ہے، وہ اس کا چاہنا عین عدالت ہے، یعنی عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے چاہے جس میں قابلیت ہو۔ آپ کسی ادارے کا سربراہ ناقابل آدمی کو تو نہیں بناتے، جس کے اندر قابلیت نہ ہو اس کے حوالے تو آپ اپنی گاڑی نہیں کرتے۔ 4 آدمی جس گاڑی میں بیٹھے ہوں اس کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں نہیں کیا جاتا،
پوری امت کا نظام کسی کے حوالے کیسے کیا جائے گا؟ جی تو جس میں قابلیت ہو، جس میں صلاحیت ہو، اس کے حوالے کام کیا جائے گا۔ تو اب اللہ اگر کسی سے کسی کے حوالے نظام کر رہا ہے، نبوت اور رسالت دے رہا ہے، امامت دے رہا ہے، ولایت دے رہا ہے، تو پھر اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کی قابلیت کا ایک عنوان عصمت ہے۔ وہ صاحب عصمت ہوگا تو اللہ اس کے حوالے کام کرے گا۔ اور عصمت کا ایک مطلب یہ ہے، روشن مطلب یہ ہے کہ جیسا تھا ویسا پہنچائے۔ وہاں سے لینے میں بھی معصوم ہے، یہاں پہنچانے میں بھی معصوم ہے۔ اللہ سے اخذ وحی میں بھی معصوم اور بندوں کی ہدایت میں بھی معصوم۔ ایک من اور ایک واو کا فرق بھی جو نہ لائے، جیسا تھا ویسا ہی پہنچائے، اسے صاحب عصمت کہا جاتا ہے۔ یہ اخذ وحی میں بھی معصوم ہے، ہدایت بشر میں بھی معصوم ہے، اور رہنمائی اور لوگوں کو بہتر انسان بنانے میں بھی ان کا کردار عصمت کا ہے۔ تو اللہ باکمال لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، تو ان سے جڑیں کہ جنہیں اللہ نے کمال عطا کیا ہے۔ عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ لہجے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایک مثال تو لا کے دکھائے جس سے علی نے مسئلہ پوچھا ہو، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 مثالیں میں دوں گا کہ کس کس نے علی سے مسئلہ پوچھا۔